لیکن یہ جو کہتے ہیں، اور محمد خان اور سر محمد آغا خان نے جو لکھا ہے، ہمارے نزدیک یہ متصل سلسلہ نہیں بنتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان رسائل کو امام وفی نے مرتب کیا ہے، اور امام وفی کون تھی یہ شخصیت؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ مستورین میں سے تھے۔ ائمہ مستورین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے امام تھے جو غائب تھے، جو چھپے ہوئے تھے، بس وہ رسائل تصنیف کر کر کے بھیجتے رہے، اور وہ رسائل اخوان الصفا میں داخل ہوتے رہے۔ اب نہ اس امام کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ حضرت کہاں چھپ گئے تھے۔ اس چھپنے میں مصلحت زیادہ سے زیادہ یہی کہی جا سکتی ہے کہ سیاسی مصلحت ہوگی، حکومت انہیں ختم کروا دے گی۔ تو اگر یہ بھی تھا تو بھی انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہو جاتا۔ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے، بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ان کا خیال یہ ہے، ہم ان کے خیالات اور نظریات پیش کر رہے ہیں۔ اس بنا پر بہت سے ائمہ اہل سنہ نے لکھا کہ یہ جو کچھ بھی تھا فرقہ باطنیہ، اور یہ ان کے رسائل جتنے لکھے گئے کسی کا کچھ معلوم نہیں، اور کچھ لوگوں نے اس پہ بہت تحقیق کی، اور انہوں نے 4 آدمیوں کا نام لیا ہے، انشاءاللہ آج اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے عقیدت مندوں کو رسائل دیے، اور دین اور فلسفے کے درمیان جو آپس کا تعلق ہے، انہوں نے کہا ہم تمہیں اس کو سمجھائیں گے، اور 52 رسائل انہوں نے تصنیف کیے، اور ان 52 رسائل کو انہوں نے اخوان الصفا کے نام سے انہوں نے اس کو لکھا، اور پھر اس کے بعد ایک 53 نمبر کا رسالہ بھی لکھا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا الجامعہ۔ بہت سے مورخین نے، خاص طور پہ البیرونی نے اسے بالکل انکار کر دیا، اور البیرونی کی وسعت معلومات کو اگر دیکھنا ہو تو جو انہوں نے خود ہندوستان کے متعلق چیزیں لکھی ہیں مذاہب میں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور البیرونی بالکل اس بات پہ اڑ گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حیان توحیدی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الامتعاء والموانسہ، اس میں بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا وہ کب کے تھے، 374 ہجری میں یا 72 میں وہ پیدا ہوئے تھے، 4 صدی کے آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر ان رسائل کے مصنف زید بن رفاع سے میں واقف ہوں، وہ ایسے رسالے لکھتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم باطنی جو تھی، فدائی جو تھی، قلعہ الموت، حسن ابن صباح اور حشیش پلانے والے، یہ سارے لوگ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے مختلف افراد نے مختلف علوم کو پڑھا اور کمال کا پڑھا۔ یہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، یہ ایک خود نئے مذہب کے بانی تھے، اور ان کا بنیادی اصول یہ تھا، یہ آپ اصول یاد رکھیے گا، اس کا کئی جگہ تذکرہ آئے گا۔ ان کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ان پچھلی 4 صدیوں میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس میں ایک تو جہالت آ گئی ہے، اور دوسری یہ ناپاک ہو گئی ہے۔ تو آؤ اٹھو، اس شریعت میں جو جہالت آ گئی ہے مسلمانوں کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگائیں، اور دوسری چیز یہ کہ گندی ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، اس کی تطہیر کریں اور اسے پاک کریں، اور قرآن کی کون کون سی آیات کو کینسل کرنا ہے وہ کر دیں، اور نئی آیات جو لانی ہے اللہ کی طرف سے امام کو جو وحی آتی ہے ان احکامات کو جاری کریں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تطہیر، یہ علمی عروج صرف فلسفے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ یونانی فلسفہ جو ارسطو اور افلاطون سے آیا تھا، اس کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ملا دیں تو تب جا کر دنیا اور یہ امت نجات حاصل کر سکے گی۔ انہوں نے 52 رسائل جو تصنیف کیے، اپنے امام کا نام وہ کہتے تھے ہمیشہ راز میں رہنا چاہیے، اس لیے اب تک ہمیں نہیں معلوم کہ اتفاق ہو گیا ہو کہ اس شخص نے یہ رسائل لکھے ہیں۔ اگرچہ ابو حیان اندلسی نے نام ایک لیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنا بتا دیں گے تو عوام جو ہے یہ ہمیں مار ڈالے گی،
اور ان کے غیظ و غضب کا ہم نشانہ بن جائیں گے۔ ان رسائل کو کتب فروشوں میں پھیلایا گیا اور ہوتے ہوتے یہ رسائل اسپین تک جا پہنچے۔ 90 سال کی قلیل مدت میں بغیر اسباب اور وسائل، اس زمانے میں ظاہر ہے آج کی طرح تو نہیں تھے، انہوں نے کل عالم اسلام کی نوجوان نسل کو گھیر لیا، بالکل اسی طرح جیسے آج کی جوان نسل بالکل مکمل طور پہ وہ جس طرح سور کے گوشت کو حرام سمجھتی ہے، پڑھنا بھی حرام سمجھتی ہے، ان سے سارے شور ہنگامے جذباتیت کے کام کرا لو لیکن پڑھنے کا نام لو تو موت نظر آتی ہے انہیں۔ اسی طرح اس زمانے کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو بخوبی پڑھا، اور 90 سال کے قلیل عرصے میں جیسے کہ پہلے بھی بیان کر چکے، پورے عالم اسلام میں یہ دعوت گونجی اور بہت شدید گونجی۔ ابن ندیم نے الفہرست جو کتاب لکھی ہے، اس بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ کتابوں کی فہرست لکھتا چلا جاتا ہے، اور اس نے یہ کتاب ابو حیان اندلسی کے کوئی 5 سال کے بعد لکھی، اور اس نے اس فہرست میں اسماعیلی فرقے کے مذہبی لٹریچر پہ بھی بات کی، لیکن اس نے کوئی تاریخ نہیں ذکر کی۔ یہ رسالے باطنی حضرات پڑھتے تھے۔ آپ اگر ترکی میں ہوں یا ترکی گئے ہوں تو وہاں ان کے نزدیک ایک بہت بڑے مصلح تھے، ان کے رسائل پڑھے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ترکی جانا ہوا اور دن یاد نہیں، مگر ایک دن عشاء کے بعد وہ بیٹھ کے سب لوگ اس جماعت کے وہ رسائل کو پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قدیم زمانے میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹھ کے بیٹھکیں کرتے تھے، اور اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو تمہارا مذہب ہے یعنی اسلام، اس سے دستبردار ہو جاؤ، اور ہمیں یہ چاہیے کہ فلسفے کی روح سے اسے پڑھیں۔ اور انہوں نے اپنے اس مذہب کے 9 اصول متعین کیے، اور 9 اصول جو تھے یہ اس وقت بھی تھے، یہ 9 اصول اب بھی ہیں۔ اگر کوئی صحیح معنی میں آغا خانی ہے اور صحیح معنی میں ان تعلیمات کو جانتا ہے اور صحیح معنی میں وہ بیعت ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنے ہی آغا خانی ہو جتنے اب سنی مسلمان رہ گئے، اس کے تو ذکر نہیں، لیکن جو لوگ علم کلام سے واقف ہیں اور جو لوگ ماتریدیہ کو جانتے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں بالکل جلدی نہیں ہے، قطعاً جلدی نہیں ہے۔ ہم تو اس حد تک سنجیدہ ہیں کہ زندگی جو بھی رہ گئی ہے اب اس میں کھپانی ہے، ہم اس حد تک اس بارے میں سنجیدہ ہیں کہ اہل السنہ کے عقیدے پر بات کی جائے۔ عمر روم رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی دلچسپی کی چیزیں 3 ہیں، ایک عشق کی تلقین، اللہ کی محبت کی تلقین، ایک ان کے تصوف کے مسائل پر بحث کرنا، اور تیسرا یہ علم کلام ہے کہ پتہ چلے آخر اہل السنہ کا مسلک کیا ہے اور مولانا کس مسلک کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے قطعاً کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی سنے نہ سنے، جس ذات کے لیے انشاءاللہ کام کرنا ہے وہ پہلے بھی سنتی تھی، اب بھی سنتی ہے اور آئندہ بھی سنے گی، اور جن کی وہ سنتی ہے کبھی کبھی وہ لوگ اپنی بھی منوا لیتے، اس لیے کوئی جلدی نہیں۔ جو مسلک ان کا ہے اور جو اہل السنہ کا ہے، اور اہل السنہ جس عقیدے پہ اڑ گئے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہم لوگ ایک بال کی نوک کے برابر اس عقیدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل اسی طرح اگر ان کے ہاں وہ زوال نہیں آیا جو زوال ہمارے زمانے میں سنیوں میں آیا ہے، جن کی 80 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اہل السنہ میں سے ہیں یا نہیں ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماتریدی آخر کس کھانے پینے کی چیز کا یا پہننے اوڑھنے کی چیز کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آغا خانی وہی ہیں تو ان سے تو بات نہیں، لیکن ان کے ہاں 9 اصول بنیادی طور پر ہر آغا خانی، ہر اسماعیلی، ہر فاطمی، ہر کرامتی
ان کے نزدیک اس تحریک باطنی کا حصہ ہیں. ان 9 میں سے ایک اصول بھی وہ چھوڑ دے گا تو مرتد اور کافر قرار پائے گا. مقریضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تقی الدین ابو العباس مقریضی نے. 845 ہجری میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. جتنا ابن خلدون کے ساتھ دلچسپی ہے اسی ابن خلدون کی کتابوں جیسی دلچسپی اس کے ساتھ بھی ہے. کاش کوئی موقع ہوتا اس کتاب میں جو خزانے ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھتے کہ دیکھو مسلمانوں نے کتنے عظیم کام کیے ہیں اور ان کی اولادیں آگے بانجھ ہو گئی ہیں. وہ مائیں مر گئی ہیں جو ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جن کے ہاں، اور وہ باپ بھی نہیں رہے جن کے پیسے میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی. یہ مشہور شخصیت ہے تقی الدین مقریضی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار. مصر کے تھے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ مصر کی تاریخ لکھی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثنوی پڑھنے کی ایک تحریک ہے کہ مثنوی ہم سب مل کر پڑھیں، اور کہاں مثنوی اور کہاں ابن خلدون، اور کہاں مثنوی اور کہاں باطنی. بس فرق اتنا سا ہے کہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھی آج موضوع ہمارا کیا. تو آج کا موضوع وہ پچھلے موضوع کی تکمیل کرنی ہے. جس طرح تاتاریوں کی تکمیل میں وہ 3 گھنٹے کافی نہیں تھے تو ادھورا چھوڑنے کے بجائے اس کی تکمیل کی طرف چلے، اسی طرح یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اور عام طور پہ اس کا نام الخطط المقریضیہ ہے. خطط المقریضیہ میں مثنوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بات سیدھی سادھی چل رہی ہوتی ہے. وہ درمیان میں ایک فقرہ ایسا لاتے ہیں کہ جس کی معلومات انتہائی ضروری ہوتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں وہ بات کر رہا تھا، چلو پھر اس کی طرف چلتے. یہ مثنوی کا انداز ہے. جیسے ان کے لیے مثال نہیں دے رہے، اپنے سمجھنے کی بات عرض کر رہے ہیں کہ 10 گاہک چلے گئے تو دکاندار نے اس سے بھی پیسے لے لیے، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی. اب وہ پھر پلٹتا ہے، پہلے کو کہتا ہے ہاں جی آپ کی کیا چیزیں ہیں. وہ 9 جو ہیں ان کا دل اٹکا رہتا ہے کہ بھی پیسے دے دیے ہیں چیزیں ملیں گی، وہ کھڑے رہتے ہیں. اسی طرح بچوں کو جیسے کہانی سناتی ہے ماں، اور پھر درمیان میں کوئی اپنے مقصد کی بات کہہ کے بچے کے ذہن نشین کر کے پھر کہتی ہے کہ اچھا وہ شعر کا یہ ہوا اور فلانے کا یہ ہوا، فلاں کا یہ ہوا. یہ حکمت ہے لوگوں تک علم پہنچانے کی، ان کے عقیدے کی اصلاح وغیرہ وغیرہ. جو جس موضوع پہ بات کرتا ہے وہ اس حکمت کے تحت بات کرتا ہے. مقریضی رحمۃ اللہ علیہ نے 845 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک جگہ ان باطنیوں کے ان 9 عقائد پر بات کی ہے، جن 9 عقائد کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی اگر وہ انکار کر دیں تو گویا کہ مسلمان نہیں رہتے. اب اس کی یہ دوسری جلد ہے، یہ لبنان میں چھپی تھی، وہیں سے لائے تھے یہ جو نسخہ ہے. اس سے پہلے بھی ایک نسخہ تھا اور وہ اصل مطالعہ اس نسخے کا کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وصف الدعوت و تربیتہا، یہ جو باطنی ہیں، کرامتی ہیں، اسماعیلی ہیں، آغا خانی ہیں، فاطمی ہیں، یہ 5 گروہ، ان میں سب سے 9 چیزوں کی وہ دعوت دیتے ہیں. انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تفصیل نہیں کریں گے، بالکل نہیں اس میں جانا. وہ کہتے ہیں ان کی پہلی دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مذہب کو جو مشکلات ہیں اس سے نکالو اور ایک آسان مذہب لوگوں کو پیش کرو، اور لوگوں کو کہو اور بتاؤ کہ دین کتنا آسان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین دیا تھا اس کو بدلنا چاہیے. وتبدیل سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں
جو ہمارے زمانے میں نہیں عمل ہو سکتا ان کو تبدیل کر دیا جائے، مخالفت دعوت ہی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر گئے تھے اس دعوت سے ہٹا جائے، اور معاندۃ الخلفاء الائمہ من بعدہ، اور ان کے بعد جو خلافت راشدہ تھی اس خلافت راشدہ کے فیصلوں کو نہ مانا جائے، فإن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین آیا ہے وہ اس دین کو اب قابل عمل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس میں نہ مردوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، نہ عام عوام سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جو کچھ لوگوں کی زبان پر تم دیکھ رہے ہو، اس کی ابتدا اس سے کرو، اس دین کو اکھیڑنے کی، خدا کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کہ عقلی مسائل لوگوں میں ڈسکس کرو۔ سمجھے آپ؟ لوگوں سے پوچھو کہ ما معنی رمی الجمار، یہ شیطانوں کو جو پتھر مارتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کون سا شیطان کو پتھر لگیں گے؟ اور یہ صفا اور مروہ پہ دوڑتے ہو، اس دوڑنے کا تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ کیوں ایسی عورت جو ایک خاص مدت سے گزرتی ہے وہ روزے کی قضا تو کرے گی، اور روزے سے بڑھ کے جو نماز ہے اس کی قضا وہ نہیں کرتی؟ اور یہ کیا ہوا کہ پاک ہونے کے لیے تھوڑے سی مائع کے بعد بالٹیوں کی بالٹیاں تو پانی کی استعمال کرو، حالانکہ اس کے مقابلے میں تم پیشاب بہت زیادہ کرتے ہو، تو اس چیز پر غسل کا حکم دے دیا شریعت نے، اور اس پہ غسل نہیں ہے، نہانا نہیں ہے بس۔ یہ کیوں؟ تم لوگوں میں ایسے سوال پھیلاؤ کہ اللہ کو کیا پڑی تھی 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایک ہی وقت میں کر سکتا تھا؟ اللہ کے عن خلقہا فی ساعۃ واحدہ، آسمانوں اور زمین کو ایک لمحے میں پیدا کرنے سے عاجز آ گیا تھا، اس کی قدرت نہیں رہی تھی؟ لوگوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں کا کہاں وجود پایا جاتا ہے، اور جو قرآن کو لکھنے والے ہیں اور جو حفظ کرنے والے ہیں انہیں بھی ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کو بتاؤ کہ قرآن کے حفظ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ کے پڑھا کرو۔ اب ہم اس کی بالکل تشریح نہیں کر رہے کہ اس وقت اہل السنہ میں جو گمراہ ہیں نا، یہ کون کون گمراہ ان چیزوں کو لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پتہ اسے بھی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے۔ اس لیے اچھا دیکھو، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش قیامت کے دن 8 فرشتے لے کے اتریں گے۔ تم لوگوں سے پوچھو کہ یہ 8 کا عدد کیوں آیا ہے؟ وما ابلیس وما شیاطین، یہ شیطان کون ہوتے ہیں؟ جنات، ان کا انکار کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنہ کے عقیدے میں داخل ہے کہ جادو اور جنات دونوں کا وجود ہے، سمجھے؟ یہاں بہت سے ان پڑھ جاہل خدا کی شریعت سے بے خبر نظر آئیں گے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جی میں نہیں مانتا۔ بھئی تم کیا ماننا اور کیا نہ ماننا؟ تم ہو کون؟ تمہاری اتھارٹی کیا ہے؟ یہ ایسی ہی ہے جیسے کوئی جاہل اٹھ کہتا ہے بلڈ پریشر شوگر کیا ہوتی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا، میں نہیں مانتا شوگر کوئی چیز ہے۔ اے یار تمہاری حیثیت کیا؟ ڈاکٹر کہے کہ شوگر نہیں ہوتی تو مانا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کہے کہ اس آدمی کو بلڈ پریشر نہیں ہے، بسم اللہ 100 بسم اللہ، اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے نا، وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ میں نہیں مانتا جی اتنا سریا پڑھنا چاہیے، اتنا سریا ڈالو، پہلے ہمارے زمانے میں یہی ہوتا ہے۔ یہ تمہیں کیا پتہ ہے پہلے تمہارے زمانے میں تم کس باغ کی مولی ہو؟ اب بھی ایسی ہی۔ میں نہیں مانتا۔ تم ماننا نہ ماننا تمہارا کیا معنی رکھتا ہے؟ جنات کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں تو کبھی نہیں نظر آئے، ولیعذ باللہ۔ یہ دیکھو، اچھا، اور جب تم بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ تو ان سے کہو، پوچھو کہ قرآن کہتا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَہ، اور وہ درخت جس پہ ہم نے لعنت کی ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وَالتِّینِ وَالزَّیتُون،
خدا نے کیا زیتون پہ اور انجیر ان دونوں پہ لعنت کی ہے؟ بہت طویل انہوں نے لکھا ہے، پورے 2 صفحے اس پہ انہوں نے رنگ دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی دعوت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ شکوک اور شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرو، اور انہیں بتاؤ کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ شریعت نہیں ہے، اس پہ بحث کرو، اس پہ بات کرو، اور جو شریعت میں اہل سنہ کے مسلمات ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے، اس پہ حملے کرو اور اسے کاٹو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو درانتی سے کاٹتے ہیں۔ بہت بچپن میں والد مرحوم کہتے تھے کہ درانتی دیکھی ہے، اب سمجھاتے تھے ہمیں، ہم نے کہا جی دیکھی ہے، کہنے لگے کتنے دندانے ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا درانتی ایک طرف سے کاٹتی ہے اور رشتہ دار اور دوست دونوں طرف سے کاٹتے ہیں۔ ذرا سی اس بات کو پورا کر لیں، گھر میں کام ہوتا تھا آری کا، تو ہم نے کئی مرتبہ بڑوں سے پوچھا کہ یہ آری کے دندانے یہ شام کو بیٹھ کے پھر رگڑائی کرتا ہے، یہ کیوں نہیں کرتا کہ آری نیچے کو چلتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک پتلا لگا دے، اور پتلا جب لگائے گا تو ڈبل کام کر لے گا، وقت بچ جائے گا، اگلے دن آ کے وہ دوسرے دندانے سے بھی کر لے۔ بچپنا تھا تو وہ سن کے ہنستے تھے۔ 2 ہتھیاں لگا لے، ایک دن ایک استعمال کر لی، دوسرے دن دوسری استعمال کر لی، اور عقل تھی نہیں کہ وہ 2 دندانے جب رگڑائی ہوگی تو پھر بھی تو اتنا ہی وقت لگے گا۔ لیکن اس وقت والد کہتے تھے کہ درانتی دیکھی ہے؟ جی دیکھی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک طرف سے کاٹتی ہے، اور یہ اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں یہ دونوں طرف سے کاٹتے ہیں، اس درانتی کے ادھر بھی اور ادھر بھی آری لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے یاد آیا کہ یہ درانتی ایک طرف سے کاٹتی ہے، اور یہ جو سنیوں میں ان پڑھ جاہل 2 ٹکے کی حیثیت نہیں جن کی، یہ دونوں طرف سے کاٹ رہے ہیں۔ دین میں یہ کیوں ہے، دین میں یہ کیوں ہے، شریعت میں اس میں کیا کہا؟ یار آپ نے پڑھا کیا ہے؟ آپ اس زبان کو بھی نہیں جانتے جس زبان میں خدا نے کتاب نازل کی ہے، اور خدا کا خوف نہ کرے، کبھی بھی اس مسئلے میں نہ پڑے، نہ کرے۔ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اور یہ خدا کے دین میں، خدا کے قانون میں، خدا کی کتاب میں دخل دینا ہے۔ اتنی جرت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اتنی جسارت کرتا ہے کہ اللہ نے جس معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے یہ معنی ہیں، یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یا نہیں بتایا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کہتا ہوں اس کے یہ معنی۔ تو یہ درانتی ہے۔ اور اب جو اٹھے ہیں ہمارے زمانے میں، یہ دونوں طرف کے دندانے ہیں۔